حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم جس خیال میں زندگی گزارو گے اسی خیال میں تمہاری موت آئے گی، اور جس خیال میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ ہم تو یہاں اندھے بہرے ہو گئے ہیں، دین کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اندھے ہیں نا، نہ روشنی چاہتے ہیں، حقیقی روشنی کوئی نہیں چاہتا۔ پھر قواریت کی بات الگ ہے، اصل نور جو ہے وہ ہم نہیں جاننا چاہتے، نہ اس سے اپنا سینے کو منور کرنا چاہتے ہیں۔ اندھیروں کو ہم نے اجالا سمجھ لیا۔ اندھیرا کیا ہے؟ دنیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کے سامنے سر جھکائیں، آخر کیوں؟ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، عبادت کا مطلب ہم نہیں جانتے تو پھر ہم عبادت کر بھی نہیں سکتے۔ ایک عام بات ہے، ایک چیز کا استعمال، ایک مشین ہے آپ کے پاس، ویسی مثال دے رہا ہوں، اگر آپ اس کا استعمال نہیں جانتے تو اس سے کام نہیں لے سکتے آپ، یا ایک مشین کے فوائد آپ کو نہیں معلوم اور آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے اور اس کے 40 فائدے ہیں، مثال کے طور پہ 40 فائدے ہیں اور بہت اہم ہیں اور گھر سے متعلق ہیں، لیکن آپ نہ جانتے ہیں۔ پہلے تو دیکھیں، جاننا ضروری ہے، پھر بعد میں اس کا استعمال ہوگا، پھر آپ طریقہ جانیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ فائدے ہیں تو اس کا اب طریقہ بتاؤ، کسی سے پوچھیں گے، کسی جو بھی ہے۔ تو اسی طرح دین اسلام ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کا، صرف اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے وہ مسلمان ہے، دین اسلام کا پیروکار ہے، اور وہ دین کے لیے زندگی گزار رہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم آخر کیوں صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائیں، آخر کیوں؟ یہ جاننا ہے ہم نے کہ آخر کیوں اللہ کے حکم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنِ اعْبُدُونِي، صرف میری عبادت کرو۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، دو نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ مانو، اسی کی بات مانو۔ اور یہ تو قرآن، اللہ کی عبادت، ہر پیغمبر نے کہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر پیغمبر، یہ میرے خیال سے 10ویں پارے میں ایک صورت ہے، ہر پیغمبر نے آیا یہی نعرہ لگایا کہ اللہ کی بات مانو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یہ بات جو ہے اس کو آپ ذرا سوچیں سمجھیں، ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دیکھیں، یہ بات سوچنے کی ہے، میں پھر آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، صرف اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ سورہ یاسین میں ہے، ہمارے شیخ عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں برسائے، کہ وہ ہمیں اکثر بتاتے تھے سورہ یاسین کی، توجہ ہماری دلاتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، آج کے مسلمانوں سے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرنا، وان اعبدونی، اور میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔
اب دنیا میں آپ مجھے نہیں دکھا سکتے. دیکھیں اب وہ غلط فہمیاں ہیں. عبادت ہم کہتے ہیں ماتھا ٹیکنے کو. ایک مخصوص مطلب ہے ہمارا عبادت کا، جس کے سامنے آپ ماتھا پوجنا لفظ آتا ہے ترجمے میں دیکھتا ہوں نا کہ اللہ کے، کہ تم نے شیطان کو نہیں پوجنا، مجھے پوجنا. یہ بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے ترجموں میں کہ پوجنے کا مطلب کیا لے رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیں، عبادت کہتے ہیں بات ماننے کو، شیطان کی بات نہ ماننا. اب شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نافرمانی کا. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ فرما برداری کا. دو ہی راستے ہیں، اس کی سوا تو تیسرا راستہ ہے نہیں. آپ یا اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے یا اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے. اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ شیطان کے راستے پر ہیں، شیطان کو پوج رہے ہیں، شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. دیکھیں جس کا وہ قرآنی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور سب سے بہترین تفسیر جو ہوتی ہے وہ قرآن ہی کے ذریعے ہوتی ہے. کیا تم نے دیکھا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کو پوج رہا ہے. اب پوجنے کا لفظ میں نے لیا ہے نا، اس کو پوج رہا ہے، نفس کو پوج رہا ہے. اب نفس کے سامنے کون سجدہ لگاتا ہے؟ کوئی نہیں لگاتا. تو غلط مطلب ہے نا. جس کی آپ بات مانیں گے وہی آپ کا معبود ہے. یہ ایک جملہ ہے مختصر، اور اس کو آپ نوٹ کر لیں. جس کی آپ بات مانیں گے، اپنی مرضی کر رہے ہیں تو پھر آپ نفس آپ کا معبود ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعدى عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. اس کی بات تم نے نہیں مانی. تو دیکھیں یہ بات میں کر رہا ہوں کہ صرف اللہ کے سامنے سر جھکائیں. آخر کیوں؟ میں آخر کیوں کی بات کر رہا ہوں. کیوں بات مانے اللہ کی، صرف اللہ کی. کیوں اللہ کو منزل بنائیں، صرف اللہ کو. خیر تفصیلات ہیں لیکن ابھی اتنا وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس، شارٹ کلپس ہے ہمارا. آخر کیوں؟ دیکھیں یہ زندگی جو ہے، اس کے بعد جو حقیقی زندگی شروع ہوگی جو لامتناہی ہے، تو اس کے لیے وہ تو یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی. موت ایک زندگی کا نام ہے. ہم تو موت کو غم کر دیا ہے، ہم نے موت کو غم بنا دیا ہے. مومن اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو موت تو اللہ سے ملاقات کا وہ ہے. ابھی آپ کی تدفین نہیں ہوتی. مومن کی روح کو جنت کے فرشتے جنتی کفن لے کے آتے ہیں، اس کو خوشبودار، اور اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے. موت زندگی کا نام ہے، اور وہ زندگی ختم نہیں ہوگی. اچھا، اب وہ زندگی کا سارا دار و مدار اس دنیا پر ہے. اگر آپ نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو جنت کے فرشتے تو نہیں، دوزخ کے فرشتے آئیں گے. پھر یہ بات نوٹ کر لیں. اپنے مفاد کو مد نظر رکھا، اللہ کی مرضی یا آخرت کے مفاد کو نظر انداز کر دیا. اب آپ کے پاس یقینی طور پہ دوزخ کے فرشتے آئیں گے، کیونکہ آپ کا معبود تو اللہ ہے نہیں. آپ تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت یہ عام بات ہے. ہر شخص کا مدعا زندگی دنیا کا مفاد ہے. اس میں بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں نا. گھر مشترک ہے، بیچ میں دیوار مار دی جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے. مارکیٹ ہے، آدھی دیوار مار دی جاتی ہے. تو تعلق ہم تو بعض اوقات تو بیٹا باپ سے لڑ پڑتا ہے، باپ بیٹوں سے لڑ پڑتے ہیں. صرف کیا وجہ؟ دنیا. دیکھیں زندگی، یہ ہماری جو اس وقت جو زندگی ہم جی رہے ہیں، یہ ایک غیر حقیقی زندگی ہے، اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی شروع ہوگی موت کے بعد، اور پھر وہ زندگی ختم نہیں ہوگی. لیکن وہ زندگی یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی.
تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جنت میں جائے گی، دوسری ٹولی جہنم میں جائے گی. ہم موت کے وقت آخرت کی طرف مکمل چلے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. آپ آخرت میں چلے گئے. اب آخرت میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللہ. یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم جس خیال میں زندگی گزارو گے اسی خیال میں تمہاری موت آئے گی، اور جس خیال میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے. ہم تو یہاں اندھے بہرے ہو گئے ہیں، دین کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں. اندھے ہیں نا، نہ روشنی چاہتے ہیں. حقیقی روشنی کوئی نہیں چاہتا. پھر قواریت کی بات الگ ہے. اصل نور جو ہے وہ ہم نہیں جاننا چاہتے، نہ اس سے اپنا سینے کو منور کرنا چاہتے ہیں. اندھیروں کو ہم نے اجالا سمجھ لیا. اندھیرا کیا ہے؟ دنیا کا سب کچھ اندھیرا ہے. آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے. یہ تو ایک مطلب امتحان ہے. ابھی آپ جسم میں رہ رہے ہیں، کل پھر برزخی زندگی میں آپ چلے جائیں گے. تو مختصر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا تو آخر کیوں؟ یعنی موضوع یہ ہے کہ آپ آخر کیوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، دین اسلام کو قبول کر لیں، یقین کر لیں اپنی حقیقت پر، اپنی منزل کے راستے پر، تو اب آپ کو سر جھکانا ہوگا اللہ کے حکم کے سامنے. اگر آخرت کی زندگی پر آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ یقینی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نتیجہ عمل کا مجھے ضرور ملے گا، اگر یقین آ گیا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے وَأَنِ اعْبُدُونِی، صرف میری، اِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لا الہ الا انا فَاعْبُدْنِی، صرف میری بندگی کرو، میری بات مانو. اگر ہم نے اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے حکم کے سامنے اب سر جھکانے کی آپ کو ضرورت ہے نہیں. دین کی کم از کم آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ جملہ تھوڑا سا میں مختصر کر رہا ہوں بات کو. اگر آپ نے اپنی منزل بنا لیا دنیا کو، اب آپ کو دین کی حقیقی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے اب پگڑی اور جبہ اور یہ سب کچھ پہن لیں، لیکن دین کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. پھر جو بھی ہوگا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر آپ کا یقین آ گیا اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر اور آخرت پر، اب آپ کو ضرورت پڑے گی دین کی، قرآن کی اور نبی کا طریقہ. اب آپ گمراہی سے بچ جائیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ 2 چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، تو گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اب اللہ کی کتاب کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے اور نبی کے طریقوں کو. ہر شخص کا اپنا مدعا ہے اور بس وہ اپنے لیے دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے. تو بہرحال ایک تباہ کن سوچ ہے جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے. دنیا کے علاوہ ہم کچھ سوچ سمجھ کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آج کا مسلمان ہمارے خیال میں صرف دنیا ہے، خواہ وہ 40 سال کا نوجوان ہے یا 80 سال کا بوڑھا ہے، دنیا ہی کے خیال میں زندگی گزار رہا ہے. مرنے والا ہے لیکن اس کا خیال صرف دنیا کا ہے. تو اپنے اوپر رحم کریں، کسی کے اوپر رحم نہ کریں، اپنے اوپر ترس کھائیں. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جہنم میں نہیں ڈالے گا جب تک وہ خود اپنے آپ کو جہنم کا مستحق نہ بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے بنایا ہے، دوزخ کے لیے نہیں پیدا کیا. لیکن اگر آپ جنت نہیں چاہتے، یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جنت چاہتے ہیں کہ دوزخ چاہتے ہیں. اگر جنت میں داخلہ مطلوب ہے
تو صرف اللہ کا حکم، اللہ کو منزل بنائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، استغفار کریں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، سورہ نصر کا جو مضمون ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں. اس وقت ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے. نہ اللہ ہماری بخشش کرے گا، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو انکار کر دیں گے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ قوم میری امت نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور اللہ نے فرمایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ما آمن بالقرآن من استحل حرامہ، قرآن پر اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس نے اس کے حرام کو حلال سمجھ لیا. غیر اللہ کی بندگی حرام ہے، غیر اللہ کو معبود بنانا حرام ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا معبود، ہمارا مقصود، محبوب اگر ہے تو صرف دنیا ہے. اپنے اوپر رحم کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.